الحمد لله الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آمین یا رب العالمین۔ آج حاضری کم لگ رہی ہے، کم لوگ نظر آ رہے ہیں، پورے کم ہیں۔ چلے بعد میں دیکھتے ہیں کون کون نہیں ہے۔ نہیں چھپ چھپا کے کہیں کوئی ٹیسٹ کی تیاری تو نہیں کر رہے؟ باہر گیا، اچھا ہاں سی آر تو نیچے گیا ہے، آ جاتے ہیں۔ ہاں یہ کدھر گئے، آ جاتے ہیں، چلے سمجھا۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں انا کے بارے میں۔ انا جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو مبتدا ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے۔ تو اس کو پھر ہم مزید مبتدا نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اسم انا منصوب۔ اور جو خبر ہوتی ہے اس کو پھر خبر نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر انا۔ اچھا، اب ضمائر، کون سی ضمائر مرفوع ہوتی ہیں اور کون سی ضمائر منصوب ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کبھی، منفصل اور متصل ضمائر دو پڑھی تھی ہم۔ ٹھیک، یہاں پر اس سائڈ پر ہم لکھتے ہیں مرفوع، اور ادھر ہم لکھ رہے ہیں منصوب یا مجرور، یہ دونوں ایک ہی ہے۔ تو ایسے کر کے بنا لیتے ہیں۔ ہوا کس، نہیں منصوب شکل کیا ہے؟ ہو۔ ہما کی، ہما۔ ہم کی، ہم۔ ہیا کی، ہا۔ ہما کی، ہما۔ ہنہ کی، ہنہ۔ یہ ساری ہو گئی غائب کی۔ پھر انت کی، کا۔ تو یہ منصوب ہے، یہ مرفوع ہے ساری، اور یہ ساری کیا ہے؟ منصوب ہے۔ انت کی کا، انتما کی، تما۔ انتم کی، کم۔ انتی کی۔ انتما کی، کما۔ انتنا کی، کننا۔ یہ ہو گئی مخاطب کی۔ پھر انا کی، یا۔ پھر نحنو کی، نا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انت کی منصوب شکل کا، انت کی مجرور حالت کا۔ یہ منصوب اور مجرور دونوں ایک ہی۔ تو جہاں ہمیں مرفوع ضمیر چاہیے ہوتی ہے تو ہم ضمائر منفصل، ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ضمائر منفصل۔ یہ استعمال کر لیتے ہیں۔ جہاں ہمیں منصوب یا مجرور چاہیے ہو تو ہم استعمال کر لیتے ہیں ضمائر متصل۔ اب جناب ایک جملہ ہے جو آپ کے سامنے لکھنا ہے،
اور آپ نے اس جملے کے اندر انا کو داخل کرنا ہے. جملہ ہے ہوا ہوا تاجرن، ہوا تاجرن، وہ تاجر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہو تاجر، کیونکہ انا آ کے اس کو کیا کر دے گا؟ منسوب کر دے گا. اور ہوا کی منسوب شکل کیا ہے؟ ہو. تو انہو تاجر. جی انا کو ہم نے کیا نام دیا ہوا ہے؟ حرف توکید و نصب. حرف توکید یعنی تاکید پیدا کرتا ہے، و نصب یعنی منسوب کرتا ہے. ہو اب ہو جائے گا اسم انا منسوب. انہو، انا حرف توکید و نصب، ہو اسم انا منسوب. اب ہمیں آگے کوئی منسوب اسم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو منسوب ہو گیا ہے. ہوا منسوب ہو کے ہو کی شکل میں آ گیا ہے. اور تاجرن کیا ہو جائے گا؟ خبر ان. انہو تاجر، وہ یقیناً وہ تاجر ہے. یقیناً وہ تاجر ہے. اچھا جی چلیں جی، اب کتاب کھولیں اور تمرین نمبر، ابھی ہم مشق پہ نہیں جا رہے، تمرین نمبر 3 پر آئیں. پہلے سبق کی الدرس الاول کی تمرین نمبر 3 لکھا ہے جی. انا پلس ہوا، تمل ما یلی، دیے گئے دیوں کے اوپر غور کریں، جو دیے گئے ہیں ان پر غور کریں. انا پلس ہوا تو کیا نتیجہ نکلا جی؟ مل گئے. صفحہ نمبر میرے پاس جو کتاب ہے اس میں 7، لیکن مختلف کتابوں میں مختلف صفحے ہوں گے. تو تمرین 3، انا پلس ہوا، انا ہو. انا پلس ہیا تو کیا بنے گا؟ انہا. ہاں جی اسی مل گئے؟ نہیں ملا؟ 7 نمبر صفحہ 7. مل گئے؟ ہاں جی. اور بھی کسی کو نہیں مل رہا تو تمرین 3، انا پلس ہیا، انا ہا. انا پلس انت، انا کا. انا پلس انتی، انا کی. انا پلس انا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں دیکھیں 2 لکھے، ایک لکھے انی، ایک لکھے اننی. یہ ایک نون اضافی یہاں نظر آ رہا ہے ہمیں. انا کے بعد ایک نون اور ڈال کے یا ڈالی گئی ہے. اس نون کو کہتے ہیں نون الوقایا. نون الوقایا. ٹھیک ہے، یہ لیسن 5 پہ ہم جا کے پھر اس کو مزید پڑھیں گے، ابھی رہنے دیں. ٹھیک ہے، لیسن 5 تک انتظار فرما دیں، وہاں پھر اس کا مزید بہتر تصور سامنے آئے گا کہ نون الوقایا کیوں استعمال ہوتا ہے. پھر ہے جی انا پلس ہوم، دوسری سائڈ پہ انا ہوم. انا پلس ہننا، انا ہننا. انا پلس انتم، انکم. انا پلس انتن، انا کننا. انا پلس نحنو، انا یا اننا، دونوں ٹھیک ہے.
انا بھی ٹھیک ہے اور ان نا بھی ٹھیک. اچھا جی نیکسٹ. اب ایکسرسائز کیا ہے؟ ایکسرسائز ہے ادخل انا کو داخل کریں علی الجمل الاتیہ دیے گئے جملوں میں. ہاں مثنیٰ والے رہ گئے. یہاں اکثر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مثنیٰ والوں کو کم اہمیت دیتے ہیں. تو مثنیٰ والے احتجاج کرنے آ جائیں گے کسی دن کہ بھائی ہمیں کم اہمیت کیوں دی جاتی ہے. آگے فعل میں بھی ہم دیکھیں گے، فعل میں بھی ساری پریکٹس ہو رہی ہوگی تو لیکن مثنیٰ والے بیچ میں نہیں ہوں گے. تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اس کے لیے علیحدہ کوئی پورا سبق لے کے آتے ہیں تاکہ وہ مثنیٰ والا پورشن کور ہو جائے. لیکن جو ہماری ترتیب ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ ہم تو جب فعل خاص طور پر کرتے ہیں تو مثنیٰ والوں کو ہمیشہ ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں، کبھی ہم نے مثنیٰ کی گردان چھوڑی نہیں ہے. اچھا جی ادخل انا علی الجمل الاتیہ دیے گئے جملوں میں انا داخل کریں. کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ کے رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں. تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ سی آر صاحب آپ سے شروع کریں. کس سے شروع کریں؟ ہاں جی ہوا تاجر جی انا داخل کریں. انہو تاجر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. جی دوسرا جملہ انا طالب. انی طالب یقیناً میں طالب علم. انی طالب. جی وسیم ہم من الیابان. انہم من الیابان ماشاء اللہ. جی انتم اذکیاء. جی انکم اذکیاء بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی اطہر صاحب ہی متزوجتن. انہا متزوجتن ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں بھائی کس کی بات ہے؟ ہم سب سے پوچھیں چلیں. نحن مسلمون. انا مسلمون بالکل ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی انتن مجتہدات. ہاں جی کس کی باری؟ چلو تم بتا. انا کننا مجتہدات ماشاء اللہ. ہن مسلمات. ہن مسلمات ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارے پاس دوسرا مائک ہے حافظ صاحب؟ ایسے ابھی تو چل رہنے دے، ابھی تو یہ پوری ہوگی. ویسے فیوچر میں آپ لوگ بھی اگر مائک پہ بول دینا تو وہ بھی ذرا اگر ہماری کلاس کوئی سن لے گا آن لائن کیونکہ ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تو چلو ذرا اس میں یہ ہو جائے گا کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر آصف صاحب کی جب کلاس میں ہم سنتے تھے تو اس میں بھی طلبہ ایسے موجود تھے، وہ بھی لائیو کلاس تھی تو یہ بھی لائیو کلاس تھی اسی کی ریکارڈنگ. تو جب کوئی سامنے بیٹھا طالب علم غلطی کرتا تھا نا، غلط بتاتا تھا تو ڈاکٹر آصف صاحب پھر اسے ٹھیک کرتے تھے. بڑی ہمیں خوشی ہوتی تھی. ٹھیک ہے کہ یار اگر استاد کے سامنے بیٹھ کے بھی غلط ہو سکتا ہے تو دور بیٹھ کے بھی غلط ہو سکتا ہے. کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. پھر تو ہونا ہی ہونا ہے. پھر تو ہونا ہی ہونا ہے. تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلطی سے کسی کو تسلی مل جائے کہ یار چلو خیر ہے. ہاں بس اللہ قبول کرے. امر یہاں نہیں ہوتا، امر اللہ کے ہاں. ہاں چلو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. جی کس کی باری ہے؟ انت رجل غنی. انکا رجل غنی. جی انتی ذکیۃ. کس کی باری ہے؟ کون ہے یہ ایسے چھپ کے بیٹھے ہوئے؟ انا کی. شکیل صاحب آپ بتائیں گے؟ چلے آپ بتاتے ہیں. آپ انا کی ذکیۃ. انکی ذکیۃ ماشاء اللہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. اچھا جی اب اگلی بات یہ ہے کہ انا جو ہے نا اس کا ایک خاندان بھی ہے. جیسے ہم سب کا ایک خاندان بھی ہے، خاندان میں گھر والے ہیں اور فیملی ہے پوری. تو انا کا بھی ایک پورا خاندان ہے. انا کا پورا خاندان ہے اور اس کو کہتے ہیں اخوات انا.
اخوات ان، ان کی بہنیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی مجھے آپ کی. نہیں نہیں نہیں، بہنیں بہنیں، یہ بھی بہن ہے اور باقی بھی اس کی بہنیں ہیں. بھائی کوئی نہیں ہے اس کا جی. اینا کی بہنیں بھی ہوتی ہیں بالکل. آج میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اینا کی بہن بھی. دس از بگ سسٹر، ادرز آر اسمال سسٹر. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ بڑی بہن ہے اور باقی جو ہے نا وہ اس کی چھوٹی بہنیں ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ باقی جو اس کی چھوٹی بہنیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. وہ بھی یہی کام کرتی ہیں. یہی کام کرتی ہیں سے کیا مراد کہ اسم مبتدا کو کیا کر دیں گی، منسوب کر دیں گی اور خبر اس حساب سے کی. تو انا کی سب سے پہلے نمبر پر بہن ہے جی انا. انا سب سے پہلے بہن انا کی کون سی ہے؟ انا. انا کا مطلب ہے یقیناً. یہ اس کی بہن نمبر ہے 1. انا بھی جہاں آئے گا اس کے بعد آنے والا اسم منسوب ہو جائے. ہم اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہم کہتے ہیں. تو جہاں جہاں انا آئے گا اس کے بعد بھی ہمیں اسم منسوب ہوتا نظر آئے گا. ہاں، ان دونوں کا میننگ سیم ہے. باقی بہنوں کا میننگ یہ نہیں ہے، لیکن ان کا دونوں کا میننگ. انا کا مطلب بھی یقیناً، چلیں لکھ دیتے ہیں. اور انا کا مطلب بھی یقیناً. ہاں، انا اور انا میننگ ہے. وہ جملے میں پھر دیکھا جاتا ہے، بٹ انا کا مطلب بھی یقیناً. ایک اور اس کی بہن ہے جی کأنا. کأنا، کأنا کا مطلب ہے لکس لائک. لکس لائک کی کیا اردو ہوگی؟ جیسا کہ، جیسا کہ، یا زیادہ ایسے لگتا ہے. ایسے لگتا ہے، اس جیسا، یا جو آپ نے کہا جیسا کہ، سارے ٹھیک ہیں. پھر اس کی ایک اور بہن ہے جی، اس کا نام ہے لاکن. لاکن اس کا مطلب ہے لیکن. لاکن اس کا مطلب ہے لیکن. پھر ہے جی ایک اور اس کی بہن ہے لیتا. لیتا، لیتا کا کیا مطلب ہے؟ اے کاش. ٹھیک ہے، یا کاش یا اے کاش. یا لیتنی کنتو تراب، کاش میں ہو جاتا مٹی. ایک اور اس کی بہن ہے جی لعل. لعل، لعل
اس کا مطلب ہے امید، امید ہے یا اندیشہ، دونوں معنوں میں لالا استعمال ہوتا ہے۔ کتنی ہو گئی ہیں جی؟ 5 اور انا خود 6، تو 6 بہنیں۔ ٹھیک ہے جی، جب بھی انا آئے گا اگلا اسم منصوب ہو جائے گا، جب بھی کانا آئے گا اگلا اسم منصوب ہو جائے گا، جب بھی لاکنہ آئے گا اگلا اسم منصوب ہو جائے گا، جب بھی لیتا آئے گا اگلا اسم منصوب ہو جائے گا، جب بھی لعل آئے گا اگلا اسم منصوب ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے جی کہ انا کی فیملی جو ہے وہ بڑی ساری ہے، اور اس کو کہتے ہیں اخوات انا۔ اب آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان، آپ نے بتانا ہے کہ اس کو کیسے پڑھیں گے۔ من اخوا تو ہوگا یا تی ہوگا؟ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو حرف جر کے بعد من اخوا تی ان، من اخواتی ان، یہ انا کی بہنوں میں سے ہے۔ جب کہ آتا ہے نا، جیسے انا آتا ہے تو ہم یہ نہیں لکھتے کہ حرف توکید و نصب، یا کرنا آئے گا تو ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ حرف توکید و نصب، ہم کیا لکھیں گے؟ من اخواتی ان، کرنا من اخواتی ان، لکن من اخواتی ان، لیتا من اخواتی ان، لعل من اخواتی ان۔ اچھا جی، چلیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ کل آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، کیے آپ لوگوں نے، یا آپ نے سوچا ہے کہ اب ہوم ورک کی کیا ہی ضرورت ہے؟ اوپر سے دوسری بات تھی، اوپر سے آپ کا امتحان بھی ہے، یہ بھی وجہ تھی۔ ہمارے ساتھ اس کلاس میں جو ابھی آپ کا 7واں بیچ ہے، جو 5واں بیچ تھا، تو اس میں ایک پروفیسر صاحب تھے، پی ایچ ڈی، ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے۔ تو وہ نا کہتے تھے کہ میں طلبہ کو کہتا ہوں یونیورسٹی میں، تم ہوم ورک کیوں نہیں کر کے لائے؟ تم کرتے کیا رہے ہو پورا دن؟ ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں تم ہوم ورک کر کے لائے؟ کہتے اب میں خود نہیں کر کے لاتا اور اب میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں پورے دن کرتا کیا رہا ہوں۔ کہتے ہیں طالب علم بھی وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو میں کر رہا تھا۔ تو ہوم ورک آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے، ہوم ورک آپ نے کرنا ہے۔ جی دے دی مائک، پھر کہاں ہم نے روکا تھا وہاں سے آگے یہ چلتے ہیں۔ یہ آپ کو دیا تھا ہوم ورک، الدرس صعب۔ شکیل صاحب لے لیں بھائی، الدرس صعب۔ جی جی، انا درس صعب، مجھے بھی آواز آنی چاہیے ادھر۔ انا درس صعب، ان درس صاحب، ماشاء اللہ، بالکل جی، آگے دے دیں جی، بلکہ سوری پیچھے دے دیں، بس وہ خود ہی دے دیں گے، آپ سب آپ بیٹھے سیانے ہیں۔ وہ کدھر ہے آج ذیشان کدھر؟ مجھے بھی شروع میں نظر آیا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا بیچ میں سے۔ ہاں، اس کو جو موبائل ہے نا ضبط کرتے ہیں، کہتے ہیں موبائل ضبط ہو گیا۔ ہاں بھائی، کس کی باری ہے؟ آفاق جی، السیارۃ جمیلۃ۔ ان السیارۃ جمیلۃ، ان ان السیارۃ جمیلۃ، انا کے بعد السیارۃ نہیں ہوگا۔ سیا انا کیا کرتے ہیں؟ منصوب کرتے ہیں، منصوب، تو کیا ہے؟ ان السیارۃ، تا ان السیارۃ جمیلۃ۔ جی آگے دے دیں جی، القرآن کتاب اللہ۔ ہاں تم چھٹی پہ تھے، ہاں یہ بڑا اچھا بہانہ ہے،
پچھلے 25 سال سے یہ تر و تازہ ہے، میں تو چھٹی پہ تھا. آپ بتائیں گے. چلیں. القرآن کتاب اللہ، ان القرآن کتاب اللہ. ان القرآن کتاب اللہ. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھ دیجیے. محمد الرسول اللہ، ان المحمد الرسول اللہ. ان محمد الرسول. الرسول اللہ. ٹھیک. ان ان محمد محمد الرسول. رسول اللہ. صرف محمد ان منصوب ہوگا، آگے نہیں. جی. آمنتو طالبتن. ان آمنت طالبۃ. ماشاء اللہ. ان آمنت طالب. او ہو کیا جملہ آ گیا، آپ کا فیوریٹ جملہ آ گیا. ان اللغة العربية سهلة. ان اللغت العربیۃ سہل. جی. انا نے منسوب کیا کس کو؟ اللغتا کو. لغتا ہو گیا، اللغتو لغتا ہو گیا. لیکن العربیتا بھی کیوں پھر منسوب ہو گیا؟ کیونکہ اس کی نعت سے، اور نعت منعوت کو فالو کرتی. منعوت اگر اپنی شکل تبدیل کر لے گی تو نعت بھی اپنی شکل تبدیل کر لے گی. اس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ صفت موصوف. تو موصوف اگر اپنی شکل تبدیل کر لے گی تو صفت بھی اپنی شکل تبدیل کر لے گی. تو ہم اس کو کہتے ہیں منعوت نعت. تو منعوت نے اپنی شکل تبدیل کر لی، اللغتا العربیتا، نعت نے بھی اپنی شکل تبدیل کر. ان اللغت العربیت سہل. جی. هذه الساعة غالیۃ. ان هذا الساعة عالیۃ. ہاں، هذا نہیں، هذه. یہ منصوب نہیں ہوگا؟ یہ تو مبنی ہے نا، هذه رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان هذه الساعة، هذه کیا ہے؟ مبدل منہ، اور الساعة تھا بدل. هذه الساعة تھا، لیکن ان جب آ گیا تو کیا ہو گیا؟ ان هذه الساعة، ان هذه الساعة غالیۃ. یہ گھڑی مہنگی ہے. جی. بلال. انا بلالا غنیا. نہیں، ایک منصوب ہو گئے سر. اچھا، انا بلالا غنی. ہاں. ان بلالا غنی. ان بلالا غنی. جی. آگے کون بتائے گا جی؟ المدیر فی الفصل. پرنسپل کلاس میں ہے. مدیر کہتے ہیں پرنسپل کو. پرنسپل کلاس میں ہے. چلیں بتا دو تم بتا. ان المدیر فی الفصل. ان المدیر فی الفصل. الماء بارد. ان الماء بارد. ان الماء بارد. بالکل ٹھیک. چلیں جی، اب بالکل شروع میں آ جائیں، جہاں سے یہ لیسن شروع ہوتا ہے، جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے، وہاں پر آپ تشریف لے آئیں. الدرس الاول. نہیں، ان الماء. الف لام کچھ نہیں کہتا. الف لام نے کیا کہنا؟ الف لام رہنے دے ادھر. ان الماء بارد. نہیں، میں نے تو ایسے کوئی بات. ان السیارۃ. الف لام تو رہے گا، صرف وہ شمسی ہے تو ان السیارۃ ہو جائے گا. چلیں جی. ہاشم اور المدرس. ہاشم اور استاد ہیں جو آپس میں کچھ گپ شپ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس سے ہمیں سیکھنے کا کیا موقع ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک. ایک تو آپ بات نوٹ کریں، السلام علیکم کیسے لکھا گیا ہے. بہت سارے لوگ کیسے لکھتے ہیں؟ اسلام علیکم ایسے لکھتے ہیں. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ سر تسلیم خم کرنا، سر جھکا دینا، سرنڈر کرنا. تو پتہ نہیں مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سرنڈر کر دیں ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے. کیا ہے جی؟ السلام علیکم. اس کو خاص کریں تاکہ سلام بنے.
अस्सलामु अलैकुम। जी मुब्तदा कौन सा है? अस्सलाम। मुब्तदा की दो पहचानें बुक 1 में हमने पढ़ी थी, मरफू मारफा। मरफू होता है और मारफा होता है। अस्सलामु मरफू है, जी हाँ। मारफा भी है, जी हाँ, क्योंकि मुब्तदा बनाना है ना तो इसको मारफा करें। तो अस्सलामु मुब्तदा, खबर कौन सी है? अलैकुम जारुन व मजरूरुन, शुबह जुमला खबर। वाव हर्फ अत्फ़, रहमतुल्लाही, क्या ताल्लुक है दोनों का आपस में? मुजाफ मुजाफ इलैह का, रहमतुल्लाही मुजाफ मुजाफ इलैह का ताल्लुक है। वाव हर्फ अत्फ़ है, बरकातुहू मुजाफ मुजाफ इलैह का ताल्लुक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आप में से कोई भी तालिब इल्म जब भी मैसेज करे तो क्या करे? अच्छे तरीके से मैसेज किया करे। मुझे बहुत, मेरा चूंकि नंबर वो 1 साल कोर्स में भी होता है तो बहुत अक्सर मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कोई ना कोई। तो मैसेज क्या आता है? अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने नहीं देखा, मैंने फिर 2 घंटे बाद उसको देखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा फिर? वालेकुम अस्सलाम। फिर अब वो बिजी है, उसने नहीं देखा, अब 2 घंटे बाद वो मुझसे पूछेगा क्या हाल है। फिर मैंने 2 घंटे नहीं देखा, फिर मैं देखूंगा तो कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। फिर मैं ही आगे बढ़ के कहता हूँ जी फरमाएं क्या काम है, वरना वो कहते आपसे एक ज़रूरी काम है। तो ये पूरा दिन इसमें गुजर जाते हैं। तो आप जब भी किसी को मैसेज करें, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मुझे ये काम है, तो आप, ताकि वो मैसेज पढ़े और ठग से आपको जवाब दे दे भाई ये काम है। तो ये वाला जो मैसेज है ना अस्सलाम वालेकुम, ये ठीक है चले, जज़ाकल्लाह, पर इसका फ़ायदा कोई नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाशिमुन कैफ हालुका या उस्ताद, आपका क्या हाल है ए उस्ताद? कैफ हालुका, हालुका एक लफ्ज है या दो है? दो है। हालू इसम है, का जमीर है, जमीर आके मिल गई है हालू के साथ, और दोनों मिलके कौन सा मुरक्कब बनाए? मुजाफ मुजाफ इलैह बने। मुजाफ मुजाफ, इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी। कैफ हालुका या उस्ताद, आपको क्या हाल है उस्ताद? लअल्लका बिखैरिन, क्या मतलब होगा? अंदेशा है कि आप ठीक होंगे। नहीं, अच्छा नहीं, उम्मीद है कि आप ठीक हो। तालिब इल्मों का क्या पता चलता है? वो बोले कि अंदेशा है कि आप ठीक होंगे, आप आज आ जाएंगे क्लास लेने के लिए। हाँ, मुझे तो सुन के ताज्जुब हुआ कि आप अभी तक ठीक हैं, शायद कि आप ठीक हैं। चले, लअल्लका, लअल्लका बिखैर, तो यहाँ उम्मीद के माना, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। ठीक है, जैसे मर्जी आपका, उर्दू तो हमारी अपनी जुबान है ना। अच्छा जी, लअल्ला इसको आप अरबी ग्रामर में कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मिन अखवाती इन्ना, ये इन्ना की बहन है। इसके लिए कोई अलहदा लफज नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं? मिन अखवाती इन्ना। का को हम क्या कहेंगे? इस्मु लअल्ला, इस्मु लअल्ला मंसूब। हाँ हाँ, मंसूब लिखें। अभी हम आगे चलेंगे तो थोड़े से और आगे ज्यादा वजाहत हुई, क्योंकि हमने, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? कुरान को समझना। तो उसमें फिर ये चीजें लिखी होती हैं, बेहतर है। इस्मु लअल्ला मंसूब, और बिखैरिन जारुन व मजरूरुन, शुभ जुमला
خبر بٹ ناٹ خبر کس کی خبر؟ لعل کی خبر. لعلک بخیر، تو لعل من اخوات ان کا اسم لعل منصوب، بخیر جار و مجرور، شبہ جملہ خبر لعل. المدرس الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ یا ہاشم، اور تمہارا کیا حال ہے، تمہارا اے ہاشم. دیکھیں کیف حالُكَ تو بات پوری ہو گئی تھی، تمہارا کیا حال ہے. پھر انت تاکید کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے. جیسے آپ مجھ سے پوچھیں یہ قلم یہ کاپی کس کی ہے، تو میں کہوں گا آپ کی ہے، آپ ہی کی ہے بھائی. یعنی تاکید، دوسری دفعہ میں نے کہا تو تاکید پیدا ہوئی. تو حالُکا تیرا حال، لیکن پھر انت میں لے کے آیا، اس کا مطلب ہے کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو کیف حالُکا انت یا ہاشم، تمہارا کیا حال ہے تمہارا اے ہاشم. انا احبک کثیرا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. یا ہاشم، اے ہاشم. انا احبک، انا مبتدا ہے اور احبک، احب جو ہے نا یہ فعل ہے. یہ انشاءاللہ ہم افعال جب پڑھیں گے آگے چل کر پھر یہ بات آئے گی. تو فی الحال آپ صرف نوٹ کریں احب فعل، اس کے ساتھ چھوٹا سا لکھ لیں فعل. احب فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. انا احب، احب یحب، احب فعل مضارع ہے. کا کی ضمیر فعل کے ساتھ جڑ کے آئی ہے، تو جب کا کی ضمائر متصل یہ ساری جب بھی فعل کے ساتھ جڑ کے آئیں گی تو مفعول بہ کے طور پر آتی. مفعول بہ بھی لیسن 5 میں ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں ابھی پریشان نہیں ہو. مفعول بہ یہ کب آتا ہے؟ جب فعل کے ساتھ کوئی بھی فعل کی شکل ہو، اس کے ساتھ ضمائر متصل جڑ کر آ جائیں تو وہ کس شکل میں آئیں گی؟ مفعول بہ کی شکل میں آئیں گی. تو یہاں احب کا مفعول بہ، کثیرن، کثیرن ہے مفعول مطلق، یہ بھی میں لکھ دوں مفعول مطلق، کمپلیٹ آبجیکٹ. کثیرن مفعول مطلق، کمپلیٹ آبجیکٹ. انا احبک کثیرا، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں. چلیں جی، انا احبک کثیرا جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہے، تو اس کے اندر ہم نے کیا تلاش کرنا ہے؟ مبتدا اور خبر. تو بتائیں مبتدا کون سا ہے؟ انا مبتدا ہے اور خبر کون سی ہے؟ احبک. کثیرا چاہے تو ملا لے، نہ ملائے. احب جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ خبر کے طور پر آ رہا ہے. یا ہاشم، اے ہاشم. یا حرف ندا ہے اور ہاشم منادا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے. انک طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق، ماشاء اللہ ایسا طالب علم آنا چاہیے. انکا یقیناً تو، طالب علم ہے، ذکیٌ، ذکیٌ کا مطلب ہوتا ہے ذہین، انٹیلیجنٹ. ذکیٌ انٹیلیجنٹ، ذہین. مجتہد محنتی،
کیوں جی استاد محترم، یہ ذہین محنتی بھی ہوتے ہیں؟ اگر ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، ورنہ عام طور پر جو ذہین ہوتے ہیں وہ محنتی نہیں ہوتا، جو محنتی ہوتے ہیں وہ ذہین نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہی چل رہی ہوتی ہے دنیا. لیکن اگر کوئی ذہین ہو اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہو، نور علی نور. وذو خلق، یہ تو اور ہی زیادہ ناپید صفت ہے. ذو خلق، اچھے اخلاق والا بھی ہے. ذو خلق، اچھے اخلاق والا. انکا طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق، یقیناً تم ذہین، محنتی اور اچھے اخلاق والے طالب علم ہو. جی انا کا یہاں سے شروع کر رہے ہیں. انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. کا کیا ہے؟ اسم انا منصوب. انا کا خبر انا کدھر ہے؟ طالب ہے خبر انا، وہو منعوت، ذکی نعت. ذہین طالب علم، تم ذہین طالب علم ہو. واو حرف عطف ہے. مجتہد معطوف علی ذکی، یہ ذکی ان پہ معطوف ہو جائے گا، معطوف. وذو خلق، ذو یہ بھی معطوف ہو جائے گا ذکی ان پہ. وہو مضاف، خلق مضاف الیہ. ذو خلق آپس میں مضاف مضاف الیہ بھی ہیں. تو یقیناً تم ذہین، محنتی اور اچھے اخلاق والے طالب علم ہو. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا. ذو یہ کہہ رہے ہیں جی، ذو کا مطلب ہے والا. پوزیسر بھی اس کا مطلب ہے مالک کہہ لیں، یعنی اچھے اخلاق والے. تم ایک اچھے اخلاق والے ہو. خلق اخلاق، ذو خلق مل کے بنتے ہیں نا اچھا اخلاق. اچھا جی، ذو اسی کی منصوب شکل کیا ہے؟ ذا، اور اسی کی ہے زی. ذو ذا زی، یہ استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑا سا، ابھی تو بالکل ہی آج ہی سب کچھ آپ کو بتایا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے نا، اسی لیے نہیں بتا رہا. تھوڑا سا آگے چلیں پھر انشاءاللہ. ذو خلق اچھے اخلاق والے. پھر ہے جی من پاکستان انت ام من الہندی، تم پاکستان سے، بلکہ نہیں، صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ من پاکستان انت، کیا پاکستان سے تم ہو؟ ام من الہندی، یا انڈیا سے ہو. تم ہو پاکستان سے یا انڈیا سے. یا ہاشمو، اے ہاشم. ہاشم کیا کہہ رہے جی؟ ہاشمن انی من الہندی، میں انڈیا سے ہوں. کدھر؟ ہاں ٹھیک. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ انا کا استعمال کیوں کرتے ہیں جبکہ تاکید کے لیے ہے. تو اس میں یہ بھی ذہن رکھے کہ جیسے ان کے یہاں قسم عام ہے نا، واللہ باللہ، تو ہر بات پہ وہ قسم کھا لیتے ہیں، ایسے ہی وہ انا کا بھی کثرت سے استعمال کرتے ہیں. تو کسی عام بات پہ بھی وہ انا کا استعمال کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس نے یہاں انا کا استعمال کیا ہے. دوسری وجہ اس کے انا کے استعمال کرنے کی یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں انا پڑھا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ جان بوجھ کے ایسے جملے بنا کے لا رہے ہیں کہ جس میں انا آئے. ورنہ عبدالرحیم صاحب کے ایسا جملہ بھی لا سکتے تھے جس میں انا نہ آئے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ہمیں انا کی پریکٹس کرا رہے ہیں. تو انی من الہندی، میں انڈیا سے ہوں. انا حرف توکید و نصب، یا
اسم انا منصوب من الہندی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ان. انی من الہندی میں انڈیا سے ہوں. کافی ہے کہ پڑھیں اور آگے؟ ہاں دیکھیں کیسے سب چیزیں خوشی کا اظہار کیے کہ بس کر دیں. ایک فعل لیتے ہیں اس کی نا گردان کرتے ہیں. آج شروع میں یاد نہیں رہا، اچانک یاد آئے. جلسہ یجلسو ماضی اور مضارع کی گردان کرنی ہے. جلسہ یجلسو کی. جلسہ باب ہے ضاد تو کیا بنے گا؟ یجلس. ضرب یضرب سے جلسہ یجلس. چلیں جی جلسہ سے گردان کریں ماضی کی. ماضی کی تو آتی ہے نا، ماضی کی اچھی. جلسہ جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستن جلستو جلسنا. اچھا جی اب جواب دینے. ہوا، ہوا کے ساتھ کیا شکل آئے گی؟ جلسہ ہیا جلست ہیا جلست. انت جلستا انتی جلستی انتم جلستم انتن جلستن انا جلستو انا جلستو نحن جلسنا. اب ہے جی یجلسو. پہلے ہم بنا دیں 5 in your pocket. کیا بنے گا جی؟ یجلسو تجلسو تجلسو اجلسو نجلسو. اب ہم بناتے ہیں پوری گردان. یجلسو یجلسان یجلسون تجلسو تجلسان یجلسنا تجلسو تجلسان تجلسون تجلسین تجلسان تجلسنا اجلسو نجلس. انشاءاللہ مضارع کی بھی آپ نے اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ مضارع بھی آپ کو اسی طرح آ جائے جس طریقے سے آپ کو ماضی آتا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. جی نہیں یہ اس میں نہیں. ہاں نہیں ہمارے اس میں یہ چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.